عالمی جنگ کے 80 سال مکمل ہونے پر جاپان کی شکست اور عالمی امن کے قیام کی یاد میں بیجنگ میں ملٹری پریڈ منعقد ہوئی۔ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا کہ چین رکنے والا نہیں اور نہ ہی ہم بدماشوں سے خوفزدہ ہوں گے۔ تو اس پریڈ میں کن کن ممالک کے سربراہان نے شرکت کی؟ اس پریڈ میں 26 ملکوں کے لیڈرز نے شرکت کی، جس میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن، شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان اور پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف شامل تھے۔ یہ چین، روس اور شمالی کوریا کے سربراہان کی ایک ساتھ پہلی ملاقات تھی۔ اس پریڈ میں کون کون سے ہتھیاروں کی نمائش کی گئی؟ اس پریڈ میں چین نے لیزر ہتھیار، نیوکلیئر بیلسٹک میزائل اور انڈر واٹر ڈرونز کے علاوہ ہائپرسونک گلائیڈرز، YJ-21 جہاز شکن کروز میزائل اور آبدوز سے لانچ کیے جانے والے JL-3 بیلسٹک میزائل کی نمائش کی۔ پریڈ میں انٹر کانٹیننٹل میزائل ICBM کی نمائش بھی کی گئی۔ دفاعی تجزیہ کار الیگزینڈر نیل نے BBC کو بتایا کہ یہ دور تک مار کرنے والے میزائل ہیں اور ایک میزائل متعدد وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار الیگزینڈر نیل کے مطابق اس میزائل کو کچھ ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ یہ چین سے امریکہ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چین نے گوام کلر نامی ڈونگ فنگ 26T میزائل کی نمائش بھی کی۔ یہ درمیانی فاصلے تک مار کرنے والا میزائل ہے جو امریکی اڈوں کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس کا نام امریکی علاقے گوام کی مناسبت سے رکھا گیا ہے جہاں امریکہ کا اہم فوجی اڈہ موجود ہے۔ پریڈ میں ڈرون ٹیکنالوجی کی نئی اقسام بھی شامل تھیں، جیسے ٹینکوں پر نصب ڈرون پلیٹ فارم، خود کار ڈرون اور روبوٹک ڈاگ۔ پریڈ کے کچھ ہی دیر بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں کہا، جس اہم سوال کا جواب درکار ہے وہ یہ ہے کہ کیا چین کے صدر شی امریکہ کی مدد اور قربانی کا تذکرہ کریں گے جس کی وجہ سے چین کو بیرونی حملہ آور سے آزادی حاصل کرنے میں مدد ملی۔ چین کی فتح اور شان کی تلاش میں بہت سے امریکی مارے گئے۔ امید ہے کہ انہیں ان کی بہادری اور قربانی کے لیے بجا طور پر یاد رکھا جائے گا۔ صدر شی اور چینی عوام کے لیے آج کا دن عظیم اور شاندار جشن سے بھرپور ثابت ہو۔ براہ کرم ولادیمیر پوٹن اور کم جونگ ان کو میرا دل کی گہرائیوں سے سلام دیں جبکہ آپ امریکہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جاپان حکومت کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وہ چین کی پریڈ کی قریب سے نگرانی کر رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ جاپان ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ چین کے ارادوں پر تبصرہ کرے۔